نکاح کے اندر 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے، 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 فرض کیا ہے نکاح کے؟ نکاح میں 2 فرض ہیں، ان میں سے پہلا فرض ہے ایجاب و قبول۔ نکاح کے لیے دوسرا فرض ہے 2 گواہوں کا ہونا۔ نکاح کا واجب ہے مہر ادا کرنا۔ نکاح میں 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے نکاح کا خطبہ پڑھنا، دوسری سنت ہے چوہارے، کھجور، کشمش وغیرہ تقسیم کرنا، اور تیسری سنت ہے ولیمہ کرنا۔ ایجاب و قبول کیا ہے؟ لڑکے کو لڑکی پسند آئے اور لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے۔ اسی واسطے نکاح کے اندر جب وہ کتابیں وغیرہ، فارما وغیرہ سارے چیزیں لکھائی پڑھائی کراتے ہیں، لاسٹ میں دستخط کراتے ہیں، تو لڑکے سے بھی یہ پوچھتے ہیں، لڑکی سے بھی یہ پوچھتے ہیں، فلاں 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 اتنے مہر میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، کیا تمہارے کو پسند ہے؟ اگر وہ پسند ہے تو ہاں مجھے پسند ہے، کہتے ہیں ہاں قبول ہے، ہاں مجھے پسند ہے، ہاں میں نے قبول کیا۔ لڑکی بھی کہتی ہے ہاں میں نے قبول کیا، ہاں مجھے پسند ہے، میں نے قبول کیا۔ اور جب لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تو لڑکا بھی کہتا ہے ہاں مجھے پسند ہے، میں نے قبول کیا۔ یہ زبردستی سے نہیں ہوگا۔ اگر کوئی لڑکا ہے وہ ماں باپ سے کہے فلاں جگہ پر اچھے اخلاق والی ہے، نیک ہے، اچھے انسان ہے، اور وہاں پر لڑکا نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ ہاں شریعت کے اندر غلط کام کرنا یہ غلط ہے۔ جب نکاح کا وقت آیا، دنیا میں تم سارے باہر اپنے بچے کے لیے، بچی کے لیے تم رشتہ دیکھ رہے ہو، اگر لڑکا تم سے کہہ دیا کہ میرا فلاں پسند ہے اور وہاں پر شریعت کے اعتبار سے بھی کوئی خرابیاں نہیں ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہاں پر جو ہے ان کی بات ماننا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں جہاں تمہاری پسند ہو وہاں تمہارا نکاح ہو۔ اب اگر ماں باپ اس بچے کو مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، کیا ہے کہ انہیں پیسے والی، کم پیسے والی ہے، اب ہمیں تیرے کو بڑی رینج والی کرتے، اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں، بچے کی بات نہیں مان رہے ہیں، باپ غصے والا ہے، ماں جو ہے مار ڈھانٹ کے دبانے والی ہے، ہاں جہاں اس کی پسند ہے اس کو چھوڑ کے بس اس کو خالی پیسوں کے خاطر کٹنم زیادہ آتا، پلاٹاں زیادہ آتے، فل پیسے والی تیرے کو آتی، کٹنما زیادہ دے۔ اللہ، یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ جب لگے نیک بھی ہے، اخلاق بھی ہے، اچھے افراد بھی ہے، شریعت کے خلاف ان کے اندر کوئی چیزیں نہیں ہیں، جب ماں باپ کو معلوم ہونے کے باوجود بچے کی زندگی کو وہ جہنم بنا رہے ہیں، اب اس کو کہیں گے ظلم۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں تمہاری پسند ہو وہاں تمہارا نکاح ہو، اور ماں باپ کا دماغ قرآن کی آیت سے ٹکرا رہا۔ اگر ماں باپ تھوڑا کمپرومائز ہو گئے، ہم شریعت کے مطابق کچھ بھی کر رہے ہیں، نکاح شریعت کے مطابق کیجئے، نکاح اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہ کریں۔ اور جو آدمی نکاح شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کی نسلوں میں، ان کی جو ہے پورے خاندانوں میں اللہ برکتیں رکھتے ہیں۔ تو نکاح کا ایک فرض ہے ایجاب و قبول۔ نکاح کے وقت ماں باپ سے نہیں پوچھتے کہ یہ لڑکا تمہارے کو پسند ہے یا نہیں، لڑکی سے پوچھیں گے یہ لڑکا تمہیں پسند ہے یا نہیں۔ نکاح کے وقت لڑکے کے ماں باپ سے نہیں پوچھیں گے یہ لڑکی تمہیں پسند ہے یا نہیں، بلکہ لڑکے سے پوچھیں گے یہ لڑکی تمہیں پسند ہے یا نہیں، کیونکہ جینے والے یہ لوگ ہیں، مرنے والے یہ لوگ ہیں، زندگی تمام ایک دوسرے کا دکھ سکھ دیکھنے والے یہ لوگ ہیں، ماں باپ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ہے، شریعت کے خلاف وہ لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، شریعت کے خلاف نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لڑکا کافر ہے، لڑکی کافر ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ غلط کام کرنے والے لوگ ہیں اور شریعت کے خلاف جینے والے لوگ ہیں، اگر لڑکا یا لڑکی ایسے لوگوں کو پسند کر رہے ہیں تو شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کی بات نہ مانے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے نکاح کے لیے مومن شرط ہے۔ اگر لڑکی سے نکاح ہو رہا ہو، مسلمان بھی لڑکا ہونا، لڑکی بھی جو ہے مسلمان ہونا، اور اسی طریقے سے لڑکی نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے لیے لڑکی بھی مومن اور مسلمان ہونا اور لڑکا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا جب اولاد شریعت کے خلاف اگر کوئی مطالبہ کرے، شریعت کے خلاف نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے وقت ان کی بات نہ مانی جائے۔ اگر کوئی نیک لڑکا یا نیک لڑکی کے وہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں تو ضرور ان کے دل کے جذبات کا خیال رکھنا اور کرنا چاہیے، یہ ماں باپ پر ضروری ہے۔
تو قرآن کی جو آیت ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آج یہ زدم زدی میں، یہ لڑائی جھگڑوں میں، یہ تھوڑا سا آپس میں ایک دوسرے پہ کمپرومائز نہیں ہونے میں اولادوں کے جنازے نکل رہے ہیں. دیکھیے یہ دو چیزیں ہیں، ایک محبت ہے، لو کرنا، یہ بہت غلط بات ہے، بہت بری بات ہے. لیکن جب نکاح کا ٹائم آنے کے بعد دماغوں میں یہ بات سمجھ میں آئے کہ لڑکے کی میری فلاں پسند کی میری وہاں پر ہے، پسند دماغ میں دل کو پسند ہے کہ اچھے لوگ بول کر، یا لڑکی کو پسند ہے فلاں اچھے انسان ہے سمجھ کر، اب یہ لڑکے کا یا لڑکی کا ماں باپ سے کہنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. لڑکی کا نکاح کرنا ہے، لڑکے کا نکاح کرنا ہے، جینے والے یہ، رہنے والے یہ، چند دن کے بعد ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے، سدا رہنے والے یہ لوگ ہیں. اب بتاؤ تو زندگی ان کی ہونا ہے، جینے والے یہ لوگ ہیں، تو لڑکا لڑکی کا نکاح ماں باپ کے پسند سے ہوگا یا لڑکا لڑکی کے پسند سے ہوگا؟ میں بار بار بتا رہا ہوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، دو کنفیوز نہ ہو. ایک محبت کرنا، عشق کرنا، پیار کرنا، یہ سب غلط ہے، کچرا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں، شریف لوگ ہوتے ہیں، یہ سب گندی چیزوں سے دور رہتے ہیں، لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو لڑکا جو ہے ماں باپ سے کہتا ہے یا لڑکی ماں باپ سے کہتی ہے، تو ایسے ٹائم پہ ان جذبات کا خیال کرنا چاہیے ماں باپ کو. اچھے لڑکے اچھے لڑکیوں کی، ان کی ماں باپ ان کے جذبات کی قدر نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ اپنی خواہش کو مٹا لیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. کوئی لڑکا کوئی لڑکی نکاح کے وقت گندی چیز نہیں ہے، عشق پیار محبت نہیں ہے، ماں باپ سے کہے کہ دیکھو دنیا کے اندر تم سارے لوگاں دیکھ رہے ہو، اس کے مقابلے میں یہ میرے لیے سیٹ ریٹ ہے، یہ میرے مائنڈ سیٹ کا ہے، اس سے میرا دل لگتا ہے، میرے لیے یہاں پر اچھی چیز ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور شریعت کے خلاف بھی کوئی نہیں ہے. حکم ہے کہ تم ان کی بات مان لو. آج دنیا کے اندر ہم کتنی جگہ دیکھ رہے ہیں ماں باپ زبردستی پسند کے خلاف نکاح کرنے کی وجہ سے یا تو اپنی موت مر رہے ہیں، خودکشی کر کے ہمیشہ کی جہنم میں جا رہے ہیں، یا نہیں تو وہ اپنی اگلی پوری زندگی جہنم کی زندگی گزار رہے ہیں. چند دن کے بعد ماں باپ چلے جائیں گے، ان کی 60-70 سال کی بیل ہے یہ، ان کو تھوڑا سا سمجھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں کہ وہ ماں باپ کے لیے، جو ماں باپ اپنی لڑکا یا لڑکی کے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لاربع. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی ماں باپ اپنے لڑکے کا کسی بچی سے یا کوئی بھی مرد کسی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. کسی بھی مرد کا کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1، اس کے مال کی وجہ سے لڑکا لڑکی سے نکاح کرتا ہے یا لڑکی لڑکے سے نکاح کرتی ہے. نمبر 2، اس کے حسب نسب کی وجہ سے. نمبر 3، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. نمبر 4، اس کے دین کی وجہ سے. مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، حسب نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، دین کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں. آگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار کے ساتھ نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو گے، تم دیندار کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کر لو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لوگوں کو ایک اچھا سولوشن بتا رہے ہیں. ہمارے پاس لڑکا ہے، اس لڑکے کا نکاح ہم کرنا چاہ رہے ہیں. اب باہر لڑکے کو ہم لڑکی دیکھ رہے ہیں، تو کیسے لڑکی دیکھیں گے؟ مال والی، خوبصورتی والی، یا حسب نسب والی، یا دین والی؟ پیارے آقا فرما رہے تم دین کو اختیار کرو، تم کامیاب حاصل کر لو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہمارے ماں باپ کیسے ہیں؟ لڑکی کا رشتہ دیکھ رہے ہیں یا لڑکے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، فل جاب والا ہونا، فل پیسے والا ہونا، پلاٹا والا ہونا یا پلاٹا والی ہونا. اللہ، تم مسلمان ہو اور قرآن اور حدیث کو توڑ کر تم زندگی گزار رہے ہو. پیارے آقا فرما رہے تم دین کو دیکھو. بتاؤ نکاح میں اصل کیا چیز ہے؟
निकाह क्यों करते हैं? खाना नहीं होने की वजह से, माल नहीं होने की वजह से, घर नहीं होने की वजह से। निकाह का मकसद क्या है? और हमारे लड़के लड़कियों के माँ बाप क्या चीज को देख रहे हैं? अगर माल की वजह से निकाह करोगे, तुम्हारे पास भी तो माल है ना। हमने कुरान को छोड़ दिया। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? तुम्हारा दिमाग एक कह रहा है, मेरा दीन और मेरा कुरान एक कह रहा है, तो तुम तुम्हारे दिमाग को छोड़ दो, मेरे दीन और मेरे कुरान को तुम पकड़ लो, मेरे नबी की बातों को तुम मान लो। आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होगा, दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी फायदा होगा। लेकिन हम अल्लाह की बात को मानने तैयार नहीं है, बल्कि हम अपने दिल में है सो ख्वाहिशों को पूरा करने के वास्ते तैयार हैं। तो अब ये ख्वाहिश को पूरा करने के वास्ते तुम माल वाले को या माल वाली को देखोगे, तो माल की वजह से निकाह करने की वजह से क्या होगा? जब माल को टारगेट बना के देखेंगे तो वहां मोहब्बतें नहीं रहेगी। जहां माल होगा वहां मोहब्बत नहीं रहेगी। और निकाह के वास्ते आपस में सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत की जरूरत है। शोहर जब मालदार होता है तो औरत उससे मोहब्बत की तलबगार होती है। शोहर जब मालदार होता है तो वहां औरत मोहब्बत को चाहती है, लेकिन वो माल में मोहब्बत नहीं है, बल्कि माल की वजह से औरों पर भी उसका दिमाग चले जाता है। शोहर जब गरीब होता है तो औरत की निगाह माल पे जाती है। काम कौन सी चीज मिलना है कि वहां वो चीज नहीं मिलती, और इसकी वजह कौन है? माँ बाप है। और माँ बाप के दिमागों में क्या है कि फुल पैसे वाला रहे तो मेरी बेटी अच्छा जीती, या फुल पैसे वाली रहे तो मेरे बेटे को जरा हेल्प रहता फ्यूचर में। क्या बेवकूफ की आला है रे भाई। कुरान को और हदीस को तुम छोड़कर कैसे तुम्हारा ख्याल अंग्रेजों का ख्याल बन रहा है, कैसे दुनियादारों का ख्याल बन रहा है, और जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हो तुम हदीस को छोड़ रहे हो, कुरान को छोड़ रहे हो। हमारा दिमाग एक है, हमारा ख्याल एक है, हमारी सोच एक है, सामने कुरान और हदीस है। जब हमारा ख्याल कुरान से टकरा रहा है, हदीस से टकरा रहा है, इस्लाम से टकरा है, तो तुम्हारी सोच को कीचड़ में फेंक दो और अल्लाह के रसूल के हुक्म को उठाओ।